ہیں وہ لوگ کہ آپ حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کریں اور مسلمانوں کے لیے بد دعا کریں کہ وہ لوگ ہار جائیں، لیکن شروع میں یہ شخص منع کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہے، میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن وہ جو دشمن قوم ہے وہ مسلسل وہ لوگ اس کو فورس کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ رشوت دیتے ہیں، بھاری رقم بطور رشوت اس شخص کو دیتے ہیں، تو وہ جو ہے دنیا کی محبت میں پڑ جاتا۔ تو اللہ نے جو مقام اس کو دیا تھا علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، دعا کی قبولیت کے اعتبار سے، وہ سب ایک طرف ہو گئی۔ اس نے کیا کیا؟ دنیا کی طرف چلا گیا، وہ رشوت کو اس نے قبول کر لیا، اور رشوت کو قبول کرنے کے بعد اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا دینے کی کوشش کی، تو جو الفاظ وہ حضرت موسیٰ اور مسلمانوں کے لیے نکالنے والا تھا یا نکال رہا تھا بد دعا کے الفاظ، وہ اس نے موسیٰ اور مسلمانوں کے علاوہ بجائے قوم جبارین کے لیے ہی وہ الفاظ نکل گئے، یعنی انہی کو بد دعا دے دی۔ تو کیا ہوا کہ ظاہر موسیٰ علیہ السلام اور مسلمان غالب آ گئے، لیکن یہ اللہ نے پھر اسے چھوڑا نہیں۔ یہ بلعم بن باورا یہ جو شخص تھا، یہ ہمارے لیے بڑے سبق کی بات ہے کہ اللہ نے اسے بہت بڑی نعمت دی، علم دیا، اپنی نشانیاں دی، اس مقام تک پہنچا دیا، اس کی دعا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی، لیکن یہ کیا ہے؟ دنیا کی طرف مائل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کیسے دی ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ تو اس شخص کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے کہ اب آپ کتے کے اوپر کوئی بوجھ دیں تب بھی وہ ہاپتا رہے گا، کوئی بوجھ نہ دیں تب بھی جو ہے وہ ہاپتا ہی رہے گا کتا۔ تو اسی طرح اس شخص کی مثال ہے کہ اس کے پاس علم ہو تب بھی یہ جو ہے اپنے دین کو بیچ دے گا، علم نہ ہو تب بھی اپنے دین کو بیچ دے گا۔ تو سزا کے طور پر اس کی زبان بھی نکل آئی تھی سینے تک، اللہ رب العالمین نے اس کی اس طرح پکڑ کی اور اس کو اس منصب سے ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے علم پر، کبھی بھی اپنے عمل پر یا اپنی عبادت پر غرور نہیں ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ تمام چیزوں کے کرنے کے باوجود ایک وقت ایسا ہے کہ ہم گمراہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ سے حفاظت کی دعا کرنی چاہیے کہ اور حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ثابت قدم بھی رکھ دین پر اور استقامت بھی عطا فرما، اور موت تک ہمیں دین پر قائم رکھ۔ ایسا نہ ہو کہ موت سے پہلے ہم پھر جائیں، علیاذ باللہ۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زندگی بھر جنتیوں والا عمل کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر آخر دور میں جہنمیوں والا عمل کرتے رہتے ہیں اور اسی کرنے لگ جاتے ہیں، اور اسی میں موت آ جاتی ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو پچھلے اعمال ضائع ہو گئے۔ اس لیے نیک اعمال پابندی کے ساتھ اور موت تک کرتے رہنا ضروری ہے، اور اس میں اللہ ہی کی طرف سے جب مدد ہوگی تبھی انسان اس پر قائم رہ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے توفیق کی دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے علم غیب کا ذکر کیا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو آپ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے اور محض عقل کے ذریعے اس چیز کو آپ اس کا ادراک نہیں کر سکے، لیکن اس چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک خبر پہنچائی ہے، تو وہ غیب کی بات ہو گئی۔ تو اب اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مثلا جنت ہے، جہنم ہے، ہم جنت اور جہنم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم اپنے سینس آرگنز کے ذریعے جنت جہنم کو نہیں جان سکتے، اپنی محض عقل کے ذریعے جنت جہنم کو نہیں جان سکتے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور ہم انہیں سچا مانتے ہیں، سچا نبی مانتے ہیں، اور انہوں نے اس کی خبر دی ہے، تو اب اس پر غیب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو غیب کا علم، مکمل علم غیب کا صرف اللہ کے پاس ہے۔ غیب کا مکمل علم، فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اور ابھی پریزنٹ میں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے، ساری چیزوں کا علم، یہ غیب کا علم ہے، یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے لیے بھی کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے جو کہ اللہ چاہے، یعنی میرے کنٹرول میں کوئی غیب کی باتیں نہیں ہیں، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو پھر میں تو صرف خیر کی چیزیں ہی لیتا رہتا اپنے لیے۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے تو کبھی کوئی نقصان ہی نہیں پہنچتا۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو میں وہی کام کرتا جس سے مجھے خیر پہنچے اور نقصان نہ پہنچے، لیکن مجھے بھی دنیا میں تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، مجھے بھی ستایا جا رہا ہے، مجھے بھی نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ میرے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد آئے آیت نمبر 204 میں، اس میں قرآن کا ذکر ہے اور اس کا ادب جو کرنا ہے ہمیں، وہ کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن کریم جب کہیں اس کی تلاوت ہو رہی ہو اور آپ موجود ہو، یا قرآن کو آپ موبائل میں لگا کر سن رہے ہیں تلاوت کو، یا گھر میں آپ نے لگایا، تو ایسا نہ ہو کہ آپ لگا کر چھوڑ دیا آپ نے اور اپنے کام میں مصروف ہیں۔ قرآن اس لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن اگر آپ چلا رہے ہیں، اس کی تلاوت سن رہے ہیں، چاہے موبائل میں ہو یا کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے، تو اسے سنو،
چپ بھی رہو اور خاموشی کے ساتھ جو ہے غور سے اس کو سنو، پھر اس سے اللہ رب العالمین جو ہے رحمت نازل فرماتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد سورۃ الانفال کی ابتدا ہوتی ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، نفل کا پلورل فارم ہے انفال۔ نفل کہتے ہیں کسی بھی زائد چیز کو، ایکسٹرا چیز کو، ٹھیک ہے، اس کو ایکسٹرا کو کیا کہتے ہیں؟ نفل۔ نوافل جو ہم پڑھتے ہیں، نفل نماز، اس کو بھی نفل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ فرائض کے علاوہ ایکسٹرا ہیں، زائد ہیں، یعنی جو فرائض ہیں وہ تو انسانوں کے، مسلمانوں کے لیے جو ہے فرض ہے، اور ایکسٹرا جب آپ نماز نوافل پڑھ رہے ہیں تو وہ فرض نہیں ہے آپ کے اوپر، اپنی طرف سے آپ زیادہ نیکی حاصل کرنے کے لیے اس کو آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو ایکسٹرا نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر انفال سے مراد وہ ہے، یعنی وہ مال غنیمت ہے جو میدان جنگ میں فتح حاصل ہونے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ وہ جو جنگ ہو رہی ہے اور مسلمان یا کوئی بھی غالب آ جائے ایک دوسرے پر، تو اب جو قوم شکست کھا گئی ہے، جو دشمن آپ کا شکست کھا چکا ہے، اس کے جو سامان میدان میں رہ گئے ہیں تو ظاہر ہے جو جیتا وہی اسی کو حاصل ہوگا، تو اب جو چیزیں حاصل ہو رہی ہیں اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ غزوہ بدر کے بعد مال غنیمت کی تقسیم میں صحابہ کرام کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ کہا گیا کہ یہ آپ سے انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے انفال یہ اللہ اور اس کے رسول، مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول فیصلہ فرمائے گا کہ اس کو لوگوں کے درمیان کیسے تقسیم کرنا ہے، جس میں غریبوں کا بھی خیال رکھا جائے گا، فقراء کا، مساکین کا، ضرورت مندوں کا، سب کا، اور جن لوگوں نے جو ہے مجاہدہ کیا، تکلیف اٹھائی اور جو ہے مقابلہ کیا، ان کا بھی خیال رکھا جائے گا، سب کو اچھے انداز میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ کام اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور جو مسلمان ہے وہ آپس میں اختلاف میں نہ پڑے، آپس میں اصلاح کر لیں اور تقوی اختیار کریں۔ اس کے بعد مومنین کے اوصاف، مومنین کی صفات، مومنین کی کوالٹیز کا ذکر ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ مومنین ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ کہ دنیاوی اسباب کو اختیار کرنے کے بعد یا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا، کہ ہم نے اسباب تو اختیار کر لیا، لیکن اب اصل جو ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، تو اللہ پر بھروسہ کرنا۔ تو اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرنے کو ہی توکل کہتے ہیں۔ اسباب کو چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے کوئی بیٹھ جائے تو یہ توکل نہیں ہے، یہ تو تعطل ہے۔ تو شریعت تعطل کی قائل نہیں ہے بلکہ توکل کی قائل ہے۔ اسلام نے ہمیں توکل کرنا سکھایا، یعنی ہم دنیا میں ہیں، یہ دارالاسباب ہے، یہاں اسباب اختیار کرنے ہوں گے ہمیں، اسباب اختیار کرتے ہوئے، لیکن اصل نظر اللہ پر ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جب چاہے گا تبھی ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 سے سورہ انفال کی غزوہ بدر کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ، کہ کس طرح مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان جنگ ہوئی، اور یہ اسلام کی پہلی سب سے بڑی جنگ تھی۔ 15 سال تک مسلمانوں کو ظلم سہنا پڑا، زیادتی سہنی پڑی، اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے رہے مشرکین۔ ہجرت کر کے اب مکہ سے نکل گئے تو ہجرت کرنے بھی نہیں دے رہے تھے وہ لوگ، چھپ چھپ کر ہجرت کرنا پڑا مسلمانوں کو۔ مدینہ پہنچ گئے تو اب یہاں پہ تو سکون سے رہنے دیتے، لیکن یہاں بھی مشرکین مکہ نے سکون سے رہنے نہیں دیا، بلکہ مکہ المکرمہ سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہے۔ بعض افراد کو بھیجتے مدینے کے ارد گرد میں، کسی کو قتل کر کے آ جاتے، کچھ نقصان پہنچا کے آ جاتے، یہاں تک کہ یہ موقع آیا کہ اب مسلمانوں کو اجازت مل گئی کہ اب آپ جو ہے، اب ظلم کو آپ ایک حد تک آپ نے برداشت کر لیا ہے، اب یہ موقع ہے کہ آپ اپنے رائٹس کے لیے لڑیں۔ اور آپ نے ہر طریقے سے مشرکین کو سمجھایا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، تو اب وہ لڑنے آ رہے ہیں تو آپ بھی مقابلہ کریں، اب جو ہے قتال ہوگا، جہاد ہوگا۔ تو غزوہ بدر میں یہاں 313 تھے صرف مسلمانوں میں، اور ان کے مقابلے میں یہاں 3 گنا زیادہ تعداد، زیادہ اسباب، لیکن اللہ رب العالمین نے محض اپنے فضل و کرم سے اور صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا کیا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر میدان جنگ میں مسلمانوں کو کس طرح کامیابی حاصل ہو، اس کے لیے چند اصول بیان کرتے ہیں اللہ رب العالمین۔ اس تقریباً 2-3 صفحات میں تقریباً 5 اصول بیان کیے گئے۔ اگر ان 5 اصول پر مسلمان جم جائیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے میدان جنگ میں ان کے لیے مدد آئے گی۔ سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ آیت نمبر 15، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ کفار کے ساتھ جنگ ہو جائے شروع،
یعنی اولن تو حتی الامکان اسلام جنگ کرنے کا یعنی جنگ کو پسند تو نہیں کرتا اسلام، لیکن اب معاملہ اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ اب مشرکین آپ کو ختم کرنے میں اور تکلیف پہنچانے میں حد سے آگے بڑھ گئے اور آپ اتنے ظلم و زیادتی کے شکار ہو گئے کہ اب آپ کو لڑ کر ہی اپنا حق مل سکتا ہے، تو وہ لاسٹ لیول یہ ہے کہ اب وہاں پر جہاد کیا جائے گا، اب وہاں پہ مقابلہ کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا اصول یہ بتایا گیا کہ اب جب مقابلہ شروع ہو جائے، اگر جنگ مسلط ہو گئی تو اب پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا ہے، اب کوئی بھاگنا نہیں ہے، یعنی اب لڑنا ہے۔ یا تو غالب آ جاؤ گے اسی دنیا میں تو یہی فائدہ ہے تمہارے لیے کہ اس دنیا میں غالب آ گئے، اور اگر مر گئے جنگ کرتے کرتے تو شہید ہو جاؤ گے، اور شہادت سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے ایک عام مسلمان کے لیے۔ تو دونوں حالت میں مسلمان کے لیے بھلائی ہے، اگر وہ لڑتے لڑتے جو ہے مر جاتا ہے تو شہید ہو جائے گا، اور اگر نہیں مرتا ہے غالب آ جاتا ہے تو پھر اس دنیا کی بھی فتح اسے مل جائے گی۔ بہرحال تو سب سے پہلا اصول یہ بتایا کہ جب جنگ شروع ہو جائے تو اب لڑنا نہیں، اب بھاگنا نہیں ہے، اب پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے، بلکہ اب مقابلہ کرنا ہے ڈٹ کر۔ نمبر 2 آیت نمبر 20 میں دوسرا اصول، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر، عام حالتوں میں بھی اور میدان جنگ میں بھی۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا فوراً مانو، اتحاد کی طرف اشارہ ہے، یہ چیز بھی ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد تیسرا اصول آیت نمبر 24 میں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرنا، یعنی اللہ اور اس کے رسول جب بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے دین کا تقاضا جب ہو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ تو یہ بھی ایک اصول ہے کہ جب اسے اختیار کرے گا بندہ تو اللہ رب العالمین جو ہے مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا کرے گا۔ چوتھا اصول آیت نمبر 27 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اے ایمان والو، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنا، بے وفائی نہ کرنا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کا معاملہ کرنا، اچھائی کا معاملہ کرنا، اور ان کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کرنا۔ اسے بھی جب تم اختیار کرو گے تب اللہ کی مدد آئے گی۔ اور پانچواں اور سب سے اہم اصول آیت نمبر 29، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ تم تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کہتے کسے، میں نے بتایا تھا پہلے بھی، کہ اللہ اپنی جلوت میں بھی اپنی خلوت میں بھی اللہ رب العالمین کے تمام احکامات پر عمل کرنا، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا، تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی، اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ کا لحاظ رکھنا، اس کا پاس و لحاظ رکھنا، اس کا نام تقوی ہے۔ تو عام حالتوں میں بھی اور میدان جنگ میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا، تم پر فضل کرے گا۔ تو یہ وہ 5 اصول ہے کہ جب مومنین انہیں اختیار کر لیں گے، یعنی اپنے عقائد بھی درست کریں گے، ان اصولوں کو اختیار کریں گے، اعمال کو درست کر لیں گے، تو ہوگا یہ کہ اللہ کی مدد اور نصرت ہر وقت ان کے ساتھ رہے گی۔ پھر اس پارے کے آخر میں کفار کے لیے، ڈس بلیورز کے لیے ترغیب اور ترہیب کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 38 میں، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، کہ کفار سے کہہ دیجئے، ڈس بلیورز سے کہہ دیجئے، جو مسلمان نہیں ان کے علاوہ جتنے ڈس بلیورز ہیں ان سے آپ کہہ دیجئے کہ اگر اب بھی وہ اپنے کفر سے باز آ جائے تو اللہ ان کی مغفرت فرما دے، یعنی پوری زندگی کفر کرتے رہے، ابھی